ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ جانتے ہیں کہ دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر موقع پر ہر حاجت کے لیے پڑھنے کی تاکید ہے. امام سے آپ کے تعلق اور رابطے کا اظہار ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ شب 23 رمضان کے خاص اعمال میں ہے کہ کثرت کے ساتھ دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھی جائے. ہم اپنے خطاب کا آغاز ہی مولا کی دعا سے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج اگر مولا کی نظر کرم ہو جائے تو جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ ضرور آپ کو نصیب ہوگا. سب مل کر دعائیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ایک اور صلوات بھی دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مہلت نصیب فرمائی کہ ایک بار پھر شب 23 رمضان کو درک کر رہے ہیں، جو احتمال قوی ہے کہ شب قدر ہے. معین کر کے تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی معین نہیں فرمایا، اور اس کی کچھ مصلحتیں ہیں کہ کیوں شب قدر کو معین نہیں کیا گیا، لیکن احتمال زیادہ یہ دیا گیا کہ شب 23 ہے. کیوں فکس نہیں کیا گیا؟ اگر وہ بھی ہو سکا تو میں گنجائش بنی تو درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کی جو آج انشاءاللہ سب سے زیادہ چانس ہے اس کا، ہم اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں بلکہ کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت میں موجود تھی، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بات کا سوال کرتے تھے اللہ سے، اور اللہ ہر بات کا جواب شب قدر کی صورت میں دے رہا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ قربی لمن استيقظ ليلة القدر، میری قربت اسے نصیب ہوگی جو شب قدر جاگ کر گزارے گا. پہلی بات یہ ہوگی شب قدر میں کہ جاگ کر گزارنی ہے. آپ اگر عبادت کر کے اعمال کر کے تھوڑا سا تھک بھی جائیں، تھوڑا سستا لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، سونا نہیں ہے، لیکن آپ نے ریسٹ کر لینا ہے لیکن سونا نہیں، کیونکہ جو جاگ کر شب قدر گزارے گا اللہ اسے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اس طرح سے شب قدر کو جاگ کر گزاریں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور ایک روایت کا مفہوم اس قسم کا ہے کہ جو انشاءاللہ آج کی رات جاگ کر گزارے، اللہ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں ہونے دے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا. تو شب قدر جاگ کر گزارے. فرمایا کہ پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کہا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اسے ملے گی کہ جو مساکین پر رحم کرے لیلۃ القدر میں. خود صدقہ دینے کی جو تاکید ہے شب قدر وہ بھی آگے آئے گا. اس لیے شب قدر کا تعلق فقط حقوق اللہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حق ادا کرتے رہیں، لیکن حقوق العباد سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. بالخصوص ان حالات میں کووڈ-19 کے بعد بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو وائٹ کالرز ہیں، ضرورت مند ہیں. آپ نے شب قدر اس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے ان کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ اگر ہو سکتا ہے تو آج ہی کی رات کچھ انہیں پہنچائیے، یا کم سے کم
اتنا نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار اگر آج کی رات ممکن نہیں ہو سکے گا تو میں ایک نیت کر لیتا ہوں، ایک فکس اماؤنٹ کہ میں انشاءاللہ اتنا اپنی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی مستحق بندہ مومن کو دوں گا، یہ کہتے ہوئے نہیں کہ یہ صدقہ ہے، فقط ہدیے کی نیت سے، کسی بھی اور نیت سے۔ تو آج کم سے کم اس عبادت کو انجام دے دیں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں کسی مومن کی مدد کروں گا۔ پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں پروردگار، اللہ نے کہا ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یہ پل صراط سے وہ گزر سکے گا کہ جو شب قدر میں صدقہ دے دے گا۔ کہا پروردگار جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، کذالک سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، جنت کی نعمتیں اسے ملیں گی کہ جو شب قدر میں تسبیح پڑھے گا، اور تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار بھی خود تسبیح میں آتا ہے۔ آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں پروردگار، ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ پروردگار میں جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ جہنم کی آنکھ سے بچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر ہمیں دعائے جوشن کبیر میں کہا گیا کہ شب قدر میں تینوں راتوں میں یہ پڑھ کر 100 مرتبہ یہ کہو کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ یہ کیا ہے خلصنا من النار یا رب؟ دعا جشن کبیر فقط ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو تسبیح پھراتے ہیں پانی میں، تو یہ کسی حدیث وغیرہ سے تو ثابت نہیں کہ باقاعدہ تسبیح پھرائی جائے، یہ ایک بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اگر ویسے ہی اپنے شوق کے اعتبار سے کوئی تبرکن کرنا چاہتا ہے تو حرج بھی نہیں اس میں کوئی، لیکن کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ ہم ہر اس کے جز کے بعد باقاعدہ تسبیح پھرائیں اور پانی کو اس طرح سے بنایا جائے۔ لیکن اصل بات ہے کہ دعائے جشن کبیر ہماری تسبیح پھرانے کے لیے نہیں، فقط ہماری تقدیر پھرانے کے لیے، ہماری تقدیر بدلنے کے لیے، اور تقدیر یہ ہے کہ سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث۔ ایک تو خود دعائے جشن کبیر کا ترجمہ بڑا عمدہ ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دعا جوشن کبیر پیش بھی کریں گے، آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن رہیے گا تو مختلف چیزیں، مختلف اعمال وغیرہ یہ سب آتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ آج دعائے مکارم الاخلاق بھی ہم نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ لائیو آپ تک پہنچے گی، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، اعمال قرآن ہے، آج 3 سوروں کی تلاوت کرنی ہے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان، یہ سب انشاءاللہ آپ تک لائیو پہنچتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن لائن رہیے گا۔ تو کا پروردگار میں آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں، دعا یا علی و یا عظیم بھی تو وہی ہے جو نماز فرض کے بعد رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك۔ بہت خوبصورت دعا ہے، پروردگار اے علی، اے عظیم، اے سمیع، اے بصیر، یہ وہ مہینہ ہے، وہو شہر، پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے فضلتہ وشرف، ھذا الذی یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر فھذا شہر عظمتہ وکرمتہ، یہ وہ مہینہ جسے تو نے عظمت دی ہے، کرامت دی ہے، شرافت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے تمام مہینوں پر، اور اس میں تو نے ایک رات ایسی قرار دی ہے کہ جسے شب قدر قرار دیا ہے، جو احتمالاً انشاءاللہ آج کی رات ہے، جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا کیا مطلب ہے۔ فیا ذا المن ولا یمن علیک، تو اے احسان کرنے والے کہ جس پر کوئی اور احسان نہیں کر سکتا، منّا علیہ، مجھ پر ہی احسان فرما دے کہ بفقاک رقبتی من النار، میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرما دے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کہتے ہیں پروردگار اب تک جو میں نے مانگا ہے وہ سب ایک طرف، اب جو میں مانگ رہا ہوں اگر تو نے وہ دے دیا تو جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ نہیں دیا تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، اور اگر جو یہ مانگ رہا ہوں یہ نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ آتش جہنم سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ہم اسے بڑی روا رمی میں گزر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ شب قدر میں استغفار کرو، پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں، اچھا اگر تم میری رضا چاہتے ہو صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہی 2 رکعت نماز جسے ہم پڑھتے ہیں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بھی بڑی لطیف اس میں بات ہے کہ یہاں پر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ائمہ علیہ السلام نے جس جگہ پر جس طرح سے جیسی دعا ہمیں سکھلائی ہے ویسی ہمیں پڑھنی ہے۔ اب میرا موڈ ہو رہا ہے، میرا مزاج ہو رہا ہے کہ میں اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دوں جو بالکل فٹ بھی بیٹھ رہا ہے، نہ یہی ہمیں تسلیم اور سبمیشن سکھایا گیا کہ جیسا ہم نے سکھایا ویسے پڑھو۔ وہ معروف دعا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے. تو کسی صحابی نے یہ دعا پڑھی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا یہ والابصار کا اضافہ کیوں کیا تم نے؟ یعنی اے دلوں کو پلٹ دینے والے اور نگاہوں کو بھی پلٹ دینے والے. تو اس نے سوال کیا کہ مولا کیا خدا مقلب القلوب والابصار نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ یقیناً مقلب القلوب بھی ہے اور مقلب الابصار بھی ہے، لیکن اس جگہ پر جیسے ہم دعا بتلا رہے ہیں ویسے پڑھو، اضافہ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے اضافہ کر دیا تو یہ میری بتلائی ہوئی دعا نہیں ہوگی، یہ تمہاری بنائی ہوئی دعا ہوگی. تو جیسے امام نے سکھلایا ہے، مولانا صاحب یہ بات تھوڑا سا اس کی مثال دیں تو سمجھ میں آئے. بہت سادہ سی بات ہے. ای میل جب کرتے ہیں کسی کو، ای میل میں ہے ایک نام کہ بھائی یہ ای میل کرنی ہے، اس میں ایک لفظ بڑھا دیں اپنی طرف سے، اس کے لیے کوئی آداب احترام میں بڑھا دیں. محمد علی صاحب کو اپنی ای میل کرنی ہے تو محمد علی @gmail.com، اس میں جناب محمد علی کر دیجیے. نہیں جناب کو کہیں ای میل کہیں اور نکل جائے گی یا واپس پلٹ آئے گی. ہوتا ہے نا انڈیلیورڈ میسج، وہ واپس پلٹ آئے گا. تو میں نے تو وہ احترام کیا تھا ان کا، ایک لفظ بڑھا کے اور مزید احترام کیا تھا کہ نہیں احترام نہیں، جیسا ان کا ای میل ایڈریس ہے اسی پہ بھیجو، جو فون نمبر ہے اسی پہ بھیجیں، ایک بڑھانے کی ضرورت نہیں آپس میں، احترام کو بڑھانے. اسی طرح سے روحانیات کا بھی معاملہ ہے، چونکہ مادیات میں ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. ہم نے غلط ای میل بھیجی، فوراً وہ غلط ای میل واپس ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے انڈیلیورڈ میسج. لیکن روحانیات میں ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دعا پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ دعا اس وقت پہنچے گی کہ جیسے امام نے ہمیں بتلایا ہے ویسے دعا پڑھیں گے. جبھی تو وہ لسان اللہ ہے، جبھی تو وہ عین اللہ ہے، جبھی تو حجت اللہ علی خلق ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ایک اور بات کہ شب قدر اتنی امپورٹنس ہے اس کی. اب میرے پاس تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ تو درس ظاہر مشکل ہو جائے گا، اس کے بعد اعمال بھی ہیں اور اس میں سے کچھ وقت تو گزر بھی چکا ہے. میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ پورے رمضان کا ذکر، یعنی رمضان کے لفظ کا ذکر پورے قرآن میں 1 مرتبہ ہے. ذرا غور کیجئے گا، رمضان میں کتنے دن ہیں؟ 29 یا 30 ڈیز. کتنا اہم مہینہ ہے رمضان کا. رمضان کا لفظ 1 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. بس اس رمضان میں 1 رات ہے شب قدر. اس شب قدر کے لیے اللہ نے پورا سورہ اتارا ہے، 1 آیت نہیں، پورا سورہ اتارا. اور اس سورے میں 3 مرتبہ براہ راست اور 2 مرتبہ ضمیر کے ذریعے سے نام لیا. 5 مرتبہ شب قدر کا ذکر کیا اس ایک سورے میں جس میں 5 آیتیں ہیں، 5 میں لیلۃ القدر کہا. پورا مہینہ رمضان ایک طرف، ایک لفظ کے ذریعے سے، اس میں شب قدر کے لیے ایک پورا سورہ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فیہا بھی شب قدر ہے، فیہا یعنی شب قدر میں. من کل امر سلام ہیا حتی، ہیا جو ہے ہیا یہ بھی شب قدر کی طرف پلٹ رہی ہے، لیلۃ القدر کی طرف. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تبرکن پڑھ رہا ہوں، آپ ترجمہ تو سبھی جانتے ہیں. یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اتنا جان لو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں 83 ایئرس اینڈ اراؤنڈ 4 منتھس. یہ ہیں 1000 مہینے. یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ساری زندگی ایک طرف، انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 70-80 سال ہی ہوتی ہے نا. ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، یہ 1 رات ایک طرف. اللہ موقع دے رہا ہے کمپنسیشن کا. کسی کی ساری زندگی بھی اللہ کے راستے سے ہٹ کر گزری ہے، ہم تمہیں 1 رات ایسی دے رہے ہیں کہ پلٹ آؤ. پلٹنا فقط گال پر زور زور سے مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. توبہ سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے، توبہ کے بعد بھی ایک سٹیپ ہے. ہم فقط توبہ میں دعا پڑھنے کو یاد رکھتے ہیں، اس سے پہلے والا سٹیپ، اس کے بعد والا سٹیپ وہ اس پہ توجہ نہیں رکھتے. اس سے جو پہلے والا سٹیپ ہے وہ ہے ندامت، پشیمانی. کچھ ندامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا فائدہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس ندامت کا. اپنے معاملات کو اتنا آگے تک نہ لے کے چلے جائیں کہ پھر جب ندامت ہو تو پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ ساری آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کا خلاصہ اور ترجمہ. جب جہنمی پہنچیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو قرآن میں ہے کہ وہ اس وقت نادمین، ندامت اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں گے. فَأَسَرُّ الندامت، یوں ہے کہ اپنی ندامت کو چھپا رہے ہوں گے اندر.
اس وقت وہ بھی نادم ہوں گے لیکن چھپا رہے ہوں گے. کیوں چھپائیں گے؟ ندامت کو کیوں چھپائیں گے؟ اس لیے کہ انہیں شرم آ رہی ہوگی کہ اگر سامنے سے اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ اچھا زندگی پر تو تم نے ویسے گزاری تھی، اب ندامت کا کیا فائدہ. تو وہی بات ہے کہ اب ندامت جو ہے اتنا معاملے کو آگے نہ لے کر چلے جائیں کہ آپ ریگریٹ کر بھی رہے ہوں تو ریگریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہ رہے. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو قابیل جو ہے وہ ندامت کرنے لگا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے. اللہ اکبر. اب ندامت کو کوئی فائدہ تھا؟ اب وہ حابیل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بے احتیاطی کی، ایک بس ڈرائیور نے استغفر اللہ نعوذ باللہ، فرض کیجئے کہ 20-25 لوگ مر گئے. اب ندامت کا کیا فائدہ؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ندامت اپنی زندگی میں کاموں کو اتنا اینڈ تک ایسے نہ لے کے چلے جائیں کہ آپ کے پاس پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. پھر یہ نہ کریں. کچھ ندامتیں ہیں جو فائدے مند ہیں. حضرت حر کی ندامت فائدے مند تھی، اس لیے کہ ایک آخری موقع پر پلٹ آئے تھے اور پھر پلٹ کر امام کی خدمت میں قربانی پیش کی. بات واضح ہو رہی؟ حتیٰ کتنے ہی امام حسین کے قاتلوں میں سے تھے جو بعد میں نادم ہوتے رہے. تو ندامت کا کیا فائدہ ہوا؟ تم نے نواز رسول کو مار دیا، اس کے بعد اب کچھ بھی کرتے رہو. آپ اگر، اور میں اپنے آپ کے لیے کہوں، سب سے پہلے آپ کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں، اگر کسی غلط راہ پہ نعوذ باللہ چل پڑے ہیں، یہ سوچ سمجھ کر کے معاملے کو اتنا نہ لے کے جائیں آگے کہ آخر میں ندامت کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ بچے، کوئی فائدہ نہ رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 1000 مہینے سے بہتر یہ ایک رات ہے. یعنی اگر کسی کی ساری زندگی بھی غلط راہ پہ چلی ہوئی ہے، اللہ ایک چانس دے رہا ہے کہ دیکھو ایک رات ہے. اچھا 1000 مہینے سے کتنا بہتر ہے یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ نے کتنا بہتر. ہو سکتا ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے نا، یہ تو 1000 مہینے سے 1000 گنا بہتر ہو. Who knows؟ 1000 مہینے سے 10,000 گنا بہتر ہو، 1000 مہینے سے 1,00,000 گنا بہتر ہو. یہ تو یہ کہ میں جتنا سے فائدہ اٹھا لوں. ایک بات شاید مجالس میں نے کم اس کو سنا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں آپ کے پاس. ایک آیت ہے قرآن میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اللہ اکبر. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اور کیجئے گا، اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا تھا، ترجمہ اس کا یہ، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا نا، یہ امتحان تھا انسانوں کے لیے. اور شجرہ ملعونہ جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم نے آپ کو خواب میں دکھلایا. رسول نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے منبر پر بندر ناچ رہے. رسول نے خواب میں دیکھا تھا. قرآن میں کچھ شجروں کا ذکر ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے قرآن میں، آپ جانتے ہیں. قرآن میں شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے. قرآن میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے نا. اے رسول آپ دیکھیے گا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کہ جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں محکم ہے، شاخیں آسمانوں پر ہیں. اچھا قرآن نے شجرہ ملعونہ کا بھی باقاعدہ نام نہیں لیا، شجرہ خبیثہ کا بھی نام نہیں لیا، شجرہ طیبہ کا بھی اسپیسیفکلی نام نہیں لیا. لیکن شجرہ طیبہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا خاندان ہے. رسول اللہ کا خاندان شجرہ طیبہ نہیں ہوگا تو پھر کون سا شجرہ طیبہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ شجرہ طیبہ ہے. اس سے خود ایک معکوس نتیجہ نکلتا ہے. یعنی آپ ریورس جب رزلٹ نکالتے ہیں نا، تو جب شجرہ طیبہ یہ ہو گیا رسول اللہ کا خاندان، اس کا مطلب ہے کہ جو شجرہ طیبہ کے مقابلے پر آئے گا ان کی دشمنی میں، وہ شجرہ خبیثہ ہوگا یا شجرہ ملعونہ ہوگا. یہ جو شجرہ ملعونہ ہے یہ بنی امیہ کا خاندان ہے، یہ سب جانتے ہیں، جس کا قرآن میں یوں ذکر ہے کہ رسول اللہ کے لیے بہت سخت آئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بندر، ان کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، بہت سخت تھا ان کے لیے. تو وہ اللہ اکبر، وہ بڑے رنجیدہ تھے، غمگین تھے. اتنی رسول اللہ نے زحمتیں اٹھائی ہیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے طیب و طاہر، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت میں ڈالیں اپنے آپ کو. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ تو اپنے آپ کو گویا ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اتنا پڑھ کر کہ بھائی خدا کے لیے اب تم ہدایت پا جاؤ. رسول اللہ اتنی زحمت اٹھاتے تھے، اتنے رنجیدہ ہو جاتے تھے. اگر کوئی اللہ کے اپنے لیے نہیں رنجیدہ ہوتے تھے، اس کے حال پر رنجیدہ ہوتے تھے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو رؤوف اور رحیم ہے، مہربان ہے. باپ سے زیادہ، جیسے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ان کا بچہ غلط راہ پہ چلا جائے، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی فون آتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ سارے والدین
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد کو قرار دے اور ان کے دلوں کا ایک طرح سے جو پھل ہے وہ قرار دے ان کی اولاد کے لیے. مل کے صلوات بھیجیے گا. جو والدین اپنی اولاد کے حوالے سے کسی مشکل میں یا کوئی خاص حاجت رکھتے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ آپ اس حاجت کی برابری کے لیے اور مشکل کی دوری کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات ہو رہی. تو وہ بہت والدین جب اتنا دکھ اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. رسول اللہ بہت غمگین ہوتے تھے. تو جب یہ خواب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے گزر جانے کے بعد تو بنی امیہ ممبر پر بیٹھ کر بندر رکھیں گے ممبر پر اور اتنی بے احترامی کریں گے ممبر کی, نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ رنجیدہ ہوئے. اللہ نے رسول کے, بہت غور کیجئے گا, یہ شب قدر میں نے یہ بات کیوں چھیڑ دی آپ کے سامنے, اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن میں ہے, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کو جو خواب دکھلایا ہے یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے. یعنی آپ کو تو خواب دکھلایا ہے, لوگوں کا امتحان ہے کہ جب دیکھو بنی امیہ کو تو اتار دینا ممبر سے, بیٹھے نہیں رہنے دینا. تو وہ انسانوں کے تو امتحان ہے. آپ کو جو خواب ہم نے دکھایا کہ ایسا ہوگا, اب اس کا کمپنسیشن اللہ نے عطا کیا. بہت غور کیجئے گا. بنی امیہ کی حکومت تھی 1000 مہینے. یہ بات کاش پہنچ سکے. بنی امیہ کی جو مدت حکومت ہے نا وہ ہے 1000 months تقریباً. اللہ نے اپنے حبیب کے دل کی تسلی اور دلجوئی کے لیے کہا کہ اے حبیب آپ بہت رنجیدہ ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم اس 1000 سال کی بنی امیہ, 1000 مہینے کی معذرت, اس 1000 مہینے کی بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے میں آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے رہے ہیں جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور اللہ نے سورہ نازل کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ہم آپ کو ایسی ایک رات عطا کر رہے ہیں کہ جو ہر سال آئے گی اور 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. تو یہ شب قدر, وہ جو بنی امیہ کے 1000 مہینے گزرے تھے صدر اسلام میں, گویا اس کا ایک طرح سے اللہ نے جبران کیا, اس کو آپ کو کمپنسیٹ کر کے واپس لوٹایا امت کو, کہ نہیں وہ جو فاسد 1000 مہینے تھے اس کے بدلے میں اب تم یہ 1000 مہینے کے برابر یا اس سے بہتر ایک رات ہم تمہیں دے رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. خود یہ سورہ انا انزلنا جو ہے نا, آج کی رات پڑھنے کی بہت تاکید ہے, بلکہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا جو پڑھ سکے تو کیا ہی کہنا. اور آج ہمارے ینگسٹر سنتے ہیں کہ 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں تو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ تھے وہ پڑھتے تھے 1000 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت وہ کرتے تھے. وہ تو اگر کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے. اجتماعی طور پر ہم کوشش کریں گے کم سے کم 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھ کر آغاز کریں گے آج کے اعمال کا انشاءاللہ سے. سورہ انا انزلنا کے لیے لکل شیء ثمرۃ, کہ ہر شے کے لیے, حدیث میں آیا کہ ہر شے کے لیے ایک پھل ہوتا ہے آخر میں, اس کا ایک رزلٹ ہے. وثمرۃ القرآن سورۃ انا انزلنا. سبحان اللہ. اور قرآن کا جو پھل ہے وہ سورہ انا انزلنا ہے. بات پہنچی آپ تک. لکل شیء کنز, آگے حدیث میں فرمایا ہر شے کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے. وکنز القرآن سورۃ انا انزلنا, قرآن جو خود ہی خزانہ ہے غیب کا, قرآن کا بھی خزانہ ہے سورہ انا انزلنا. سبحان اللہ. لکل شیء عصمۃ وعصمۃ المؤمنین سورۃ انا انزلنا. ہر شے کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتی ہے جو آپ کو پناہ دے سکے. قرآن خود پناہ گاہ ہے, جو قرآن کی پناہ میں آ جائے ٹھیک ہے وہ عذاب دنیاوی اخروی سے محفوظ ہو جائے گا. عصمۃ المؤمنین سورۃ انا انزلنا, مومنین کی جو پناہ گاہ ہے وہ سورہ انا انزلنا ہے. سورہ انا انزلنا کو کثرت کے ساتھ ویسے بھی پڑھنا چاہیے, ہر نماز میں پڑھنے کی تو بہت تاکید ہے. خاص مستحب ہے کہ نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا کو پڑھا جائے, اور شب قدر میں 1000 مرتبہ آپ اسے دہرائیں. اور رسول اللہ نے کہا کہ اے علی, قیامت تک کے لیے سورہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. کون سا سورہ؟ سورہ انا انزلنا. ایک صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ سورہ انا انزلنا آپ کے لیے, آپ اور آپ کے بچوں کے لیے اے علی. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جو اب اگلی آیت جو سورہ ترتیب میں لے کر آ رہا تھا, قرآن کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں. شب قدر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے تنزل الملائکہ, تنزل ہے کنٹینیوس ٹینس. عربک جو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے. تنزل کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نازل ہو گئے ملائکہ شب قدر میں, رسول اللہ پر نازل ہو گئے. پاسٹ ٹینس نہیں کہا یہاں پر, بہت غور کیجئے گا. تنزلہ ہوتا, تنزلہ ہے نازل ہوئے, پھر اس سے تتنزلو, تتنزلو سے ہوا تنزلو.
اسی لیے کئی مرتبہ جو عربی قرآن جو پڑھتے ہیں انہیں قرآن ہمیں صحیح طرح سے سیکھنا اور پڑھنا چاہیے. ایک اعراب کی حرکت کے چینج ہو جانے سے جو فیوچر ٹینس ہے یا کنٹینیوس ٹینس ہے وہ پاسٹ ٹینس بن جائے گا. اگر کوئی تنزلوا کو تنزلا پڑھ لے تو یہ پاسٹ ٹینس بن جائے گا, یعنی نازل ہوئے ملائکہ, ایک دفعہ نازل ہو گئے بس. یہاں تنزل الملائکۃ, نازل ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. کب تک ہوتے رہیں گے؟ جب تک یہ سورہ موجود ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. اللہ تو کہہ رہے ہیں نا. تو ہر سال شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. تنزل الملائکۃ والروح, اور روح الامین. روح الامین سے مراد بعض نے کہا جبرائیل ہے, بعض نے کہا نہیں, جبرائیل سے بھی بلند ایک مخلوق ہے فرشتوں سے بھی. وہ نازل ہوتے ہیں کہاں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا فی لیلۃ القدر, یعنی اس لیلۃ القدر میں. اچھا, اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ اے علی, یہ سورہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی اولاد کے لیے قیامت تک. اس کا مطلب یہی ہے. ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ ہے ہم میں سے اس وقت امت مسلمہ میں سے کوئی ایک, اس وقت پریزنٹ امت میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شب قدر میں مجھ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ کسی بھی فرقے کا کوئی بڑے سے بڑے عالم یا کوئی فقیہ بھی ایسے ہوں گے جو کہہ سکیں گے کہ ہم پر ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں؟ فرشتہ کسی کے پاس نہیں آتا, وہ جب آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ آتا ہے فائنل حساب کتاب پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو پھر کچھ بچتا نہیں انسان کے پاس. ہر سال شب قدر میں جس پر فرشتے آ رہے ہیں وہ کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. شب قدر ہر سال آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے. اس کا مطلب ہر سال کسی ایسی ہستی کا زمین پر وجود ضروری ہے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جو اس لائق ہو کہ ملائکہ اس پر نازل ہو سکے. اور وہ کوئی اور نہیں ہے, فرزند رسول, حجت خدا, بقیت اللہ العظم, امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی رات امام زمان علیہ السلام پر ملائکہ خاص نازل ہوتے ہیں. اچھا, اس خاطر ہے یہ جو میں نے پورا آپ کو ایک طرح سے استدلال بیان کیا نا, ایک دلیل کہ بھئی شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ہر سال نازل ہوتے ہیں. تو اس سال شب قدر میں ملائکہ کس پر نازل ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کا وجود ضروری ہے. یہ استدلال خود اپنی جانب سے, اپنے دماغ سے, یعنی اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے خدا کی حجت کے وجود پر دلیل قائم کرو. سورۃ القدر حجت خدا کے وجود پر دلیل ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا, کتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کی رات؟ کتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اتنے ملائکہ. سورۃ القدر, قدر کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں شب قدر, اس کے کم سے کم کہے گئے کہ 3 سے 4 مطلب ہیں. ایک مطلب تو قدر کا وہ ہے, وہی اہمیت, یعنی جس کو اردو میں بھی قدر کہتے ہیں, بھائی قدر کرو اس کی. ٹھیک ہے نا, یعنی بہت زیادہ اہمیت والی رات. ایک قدر کا مطلب ہے مقدار, کوانٹٹی. یہ بھی عربی زبان میں قدر مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ شب قدر آپ سمجھ لیجئے کہ اینول بجٹ سیشن ہے. بڑی بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے اور کنٹریز کے لیے ہوتا ہے نا کہ بجٹ اپروو ہوتا ہے. آج بجٹ اپروو ہو رہا ہے. کس کو اولاد ملے گی, کس کی شادی ہوگی, کس کے لیے جو نا گھر میں سختی ہوگی, کس کے لیے آسانی ہوگی, یہ سب آج کی رات اپروو ہو رہا ہے. اس خاطر ہے کہ آج کی رات بڑا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا ہم نے, اور اس کو ایسے گزارنا انشاءاللہ سے کہ بہتر سے بہتر ہم اپروو کروا سکیں. جب بجٹ اپروو ہو رہا ہو تب میں سوتا رہا ہوں اور پھر سارا سال میں روتا رہا ہوں کہ بھائی میرا ایلوکیشن تو اتنا کم ہے. اور جب ایلوکیٹ ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ اور جو اللہ ایلوکیٹ کر رہا تھا وہ بھی کچھ چھپا کے نہیں کر رہا تھا, اللہ نے بتا دیا ہے کہ آج کی رات یہ ہونے والا ہے. تو آج ایک رات زحمت اٹھا لو. کچھ زحمت بھی کیا, یہ رحمت ہی رحمت ہے, زحمت کہاں سے؟ ٹھیک ہے. تو آج ایلوکیشن ہے بجٹ کی. تو شب قدر کا ایک مطلب قدر ہے مقدار سے. 2 مطلب ہو گئے. قدر کا مطلب ایک ویلیو, قدر کا مطلب کوانٹٹی. تیسرا, قدر کا مطلب عربی زبان میں کنجیشن, جو ایک سورہ میں اس طرح سے بھی استعمال ہوا ہے کہ جب ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے, اور جب نعمت لیتے ہیں فقدر علیہ رزقہ, اور جب اس کا رزق اس پر تنگ کرتے ہیں, یعنی اس کو سختی کرتے ہیں اس پر, تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا. شب قدر کو کنجیشن والی رات کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیسے فٹ بیٹھے گا؟ 2 چیزیں تو سمجھ میں آ گئی. ویلیو والی رات ہے نا, نائٹ آف ویلیو, نائٹ آف I would say budget allocation. ٹھیک ہے. نائٹ آف کنجیشن کیا مطلب؟ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کی رات اتنے ملائکہ زمین پر آتے ہیں
کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کنجیشن ہوتا ہے زمین میں. سبحان اللہ. اتنے ملائکہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ جتنے صحرا کے ذرے نہیں ہیں، اور جتنے اگر سمندر کے ڈراپس بنانا چاہیں تو ڈراپس نہیں بنیں گے، اس سے زیادہ ملائکہ آج زمین پر نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آج کی ایک دعا بڑی زبردست ہے، میں یہ دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت مختصر سی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کیونکہ سب کچھ جب ایلوکیٹ ہو رہی ہے تو ایک ایسی دعا امام نے سکھلائی کہ دنیا بھی اس میں ہے، آخرت بھی اس میں ہے. وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں گے، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اس کو، پھر میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل اسمی فی هذه اللیلہ من السعداء وروحی مع الشہداء. اے خدا محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، اور آج کی رات میں میرا نام لکھ دے سعادت مندوں میں، اور میری روح کو قرار دے دے شہیدوں کے ساتھ. دنیا کی کامیابی، آخرت میں شہیدوں کے ساتھ. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو شہادت انسان پائے، یا یہ کہ شہادت کی منزل تک نہ بھی پہنچ سکے، چاہے تبھی موت ہو. کہا روحی مع شہداء، میری روح کو شہداء کے ساتھ ملا دے، محشور فرما دے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں عرض ہو گئی آپ کے سامنے، اور میں آہستہ آہستہ اب اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو. وہ یہ کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک، یہ والی رات. اچھا، کیوں اس کو معین نہیں کیا گیا؟ ایک نقطہ، کیوں شب قدر کو فکس نہیں کیا گیا؟ بھائی اللہ فکس کر دیتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم شب قدر اسی رات میں، اسی لیے تو فکس نہیں کیا میرے بھائی، اسی لیے فکس نہیں کیا کہ پھر اسی رات میں اٹھتے، اسی رات میں عبادت کرتے، باقی پھر کون کرتا؟ ٹھیک ہے، یہ مصلحت ہے جو امام نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو امام سے جا کے بات کرے کہ مثلا کیوں اس طرح، جی امام نے بیان کی. اچھا، اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایک بڑی زبردست حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ سب کا احترام کرو. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے خیر، ورنہ حالات ایسے نہیں رہے کہ شب 23 رمضان میں کتنا اجتماع ہوتا ہے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں ہوتا ہے نا ماشاء اللہ سے. اب اگر 1000 لوگ ہیں وہاں پر، 1000 لوگوں میں سے کون ولی اللہ ہے ہمیں پتا ہے کیا؟ ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ نے اپنے بندوں ہی میں کہیں ولی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہا کیوں؟ تاکہ سب کا احترام کرو، سب کا احترام رکھو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آگے سنیے گا، اللہ نے ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر چلے. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک کا بیان ہے کہ مدینہ میں بہت قحط پڑا ہوا تھا. کبھی کبھار ہم کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ایسا ولی اللہ ہوگا، لیکن وہ ہوتا ہے ولی اللہ. مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بہت سخت پریشان تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو، ایک سیاہ فام بلیک گائے، وہ جا رہا ہے مدینہ کے باہر ایک صحرا میں. میں نے کہا یہ یہاں کیوں جا رہا ہے؟ میں پیچھے پیچھے گیا. اس نے سجدے میں سر کو رکھا اور سجدے میں دعا مانگتا رہا کہ اے پروردگار، یہ مدینہ والے اس وقت ڈراؤٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں اس سے پہلے تو بارش نازل کر دے. اتنا اس کا کنیکشن تھا اللہ سے، اتنا یقین تھا اسے. ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ یہ کون ولی اللہ ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے نا چھپا ہوا ہے، یہ کون ہے ولی اللہ کہ جس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں دعا کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ ابھی میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں کہ تو بارش نازل کر دے، اور بارش ہو جاتی. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھر میں داخل ہوا. وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، ہمارے چوتھے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس میں داخل ہوا. میں امام کے پاس گیا اور میں نے درود و سلام کے بعد کہا کہ مولا میں حاجت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، کہ ایک سیاہ فام ایک شخص ہے، اس طرح کا بتایا کہ ایسا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے کہا جاؤ، چلے جاؤ. جب وہ پہنچا اندر تو اس کو پتا چلا کہ امام کی سواری جو ہوتی تھی، گھوڑا یا جو بھی سواری، اس کا یہ خیال کرنے والا تھا. یہ شخص، یہ غلام تھا امام کا، یہ سیاہ فام شخص.
اس نے امام سے کہا، عبداللہ ابن مبارک نے، کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا غلام ہے، البتہ غلام کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو جو امام کا غلام ہے تو دنیا کا آقا ہے وہ، میں چاہتا ہوں کہ اسے میں آپ سے لے لوں، اور میں اسے اپنی غلامی میں نہیں لینا چاہتا، میں تو اسے اپنا آقا بنانا چاہتا ہوں، میری ساری دولت سب جائیداد میں سب اس کو دینا چاہتا ہوں، میں اس کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، مولا یہ آپ قبول فرما لیجیے۔ امام نے کہا کہ تم اس سے سوال کر لو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ میں نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ تو کتنا بڑا ولی اللہ ہے، ابھی سجدے سے تو نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بارش ہونے لگی۔ اس نے سر کو جھکایا کہ اچھا اب ایسا کرنا، کل آنا میرے پاس۔ اگلے دن جب وہ عبداللہ بن مبارک امام کے پاس پہنچے کہ مولا وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے لے لوں آپ سے، امام نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے مولا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ ہاں، جب اسے یہ پتا چل گیا کہ تمہیں یہ علم ہو چکا ہے تو وہ رات کو پھر سے اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ پروردگار یہ ایک راز تھا جو تیرے اور میرے درمیان تھا، اب یہ راز جب دنیا کے سامنے کھل چکا ہے تو اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اٹھا لے مجھے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہوا ہے بندوں میں، ہمیں نہیں پتا کون ولی اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ کہا سب کا احترام کرو، شاید یہی ولی اللہ ہو، شاید وہی ولی اللہ ہو۔ ہاں، اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ نے شب قدر کو راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، امام نے فرمایا حتی یجتہد الانسان فی الخیرات، اس لیے کہ ہر رات میں کوشش کرو، شاید یہ رات شب قدر۔ بعض علماء کے تو یہ واقعات میں ملتا ہے کہ فقط رمضان میں نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے رمضان کے علاوہ، چاہے بہت ہی ضعیف احتمال کہ رمضان کے علاوہ بھی کوئی رات شب قدر ہو، پورا سال شب قدر کے اعمال کیے، ایسے ہیں علماء، پورا سال ہر رات شب قدر کے اعمال کیے کہ کنفرم ہو جائے کہ کوئی بھی جو شب قدر تھی وہ مجھے نصیب ہو گئی۔ ایسے افراد بھی ہیں۔ ہم سے ایک رات بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی بہت لمبی دعا ہو رہی، تھوڑا سا شارٹ کر دیں۔ اگر آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام بھی سینڈوچ والا اسلام چاہیے، سینڈوچ ہوتا ہے نا بالکل ریڈی تیار، وہ کھائیں ختم 2 منٹ میں ختم، ہر چیز جو ہے نا وہ سینڈوچ ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اب اللہ نے اس لیے فکس نہیں کیا، پھر بھی احتمال دے دیا، کچھ آئمہ نے بتایا پھر بھی نہیں، لیکن احتمال دے دیا کہ ہاں اس رات کے لیے چاند سب سے زیادہ لگ رہا ہے، اور جس میں سب سے زیادہ چانس ہے وہ آج کی رات ہے۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام مریض تھے، پورا رمضان مریض رہے، حتیٰ شب 19 اور شب 21 بھی گھر میں رہے، بہت مریض تھے۔ جب شب 23 آئی نا، امام نے کہا نہیں آج میں گھر میں نہیں رہوں گا، میرے بستر کو اٹھاؤ اور مسجد لے کر چلو۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ کہ شب 23 کوئی خاص رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ائمہ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب 23 کو تو وہ بہت اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور میں اختتام کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ نے یہ کہا کہ شب قدر میں جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، غور کیجئے گا ایک اور بات، شب قدر میں جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے شب قدر میں نازل کیا، قرآن کی اینیورسری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزول قرآن کی اینیورسری ہے آج۔ اور سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے شب قدر میں، تو مجھے بتائیے گا کہ قرآن ویسے تو سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی وہ کب نازل ہوئی تھی؟ بچہ بھی جانتا ہے، 27 رجب کو رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو 27 رجب کو وحی نازل ہوئی تھی، تو رجب میں وحی نازل ہوئی پہلی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا جو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کی ہے، تو رجب میں نازل ہوا تھا کہ رمضان میں اور شب قدر میں نازل ہوا تھا؟ نہیں، شب قدر میں نازل ہوا تھا۔ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نہیں ہے، 2 نزول ہیں۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انزلنا، ایک ہوتا ہے نزلنا، دونوں قرآن میں ہے۔ انزلنا یعنی دفعتن، ایک ساتھ پورا نازل ہونا، اور نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ قرآن میں موقع مناسبت سے جہاں انزلنا ہے وہاں اشارہ ہے کہ قرآن ایک ساتھ پورا، اگر 6666 آیتیں تو سب ایک ساتھ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ایک ساتھ پورا۔ پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوبارہ نازل ہوا،
دو نزول ہیں. وہ جو آہستہ آہستہ کا نزول ہے وہ ہے نزلنا. کتنی عربی زبان میں گہرائی ہے. آپ کو اردو یا انگلش میں آپ کو دو الگ الگ ورڈز نہیں ملیں گے, آہستہ نازل ہونے کے لیے اور ایک ساتھ نازل ہونے کے لیے الگ ورڈز, لیکن اردو عربک میں ہے. اور انزلنا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یہاں انزلنا ہے, ہم نے نازل کیا ایک ساتھ. ٹھیک, شب قدر میں ایک ساتھ پورا نازل ہوا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہاں نزلنا ہے, ہم نے اس ذکر کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میچ بھی کر رہا ہے دیکھیں یہاں سے, کیونکہ رسول اللہ کے پر جو ایک ساتھ قلب پہ نازل ہوا ہے اس پہ تو حفاظت کی کوئی گنجائش نہیں بنتی نا. وہاں کون تحریف کرے گا؟ جو رسول اللہ پر ایک ساتھ شب قدر میں نازل ہوا اس میں تو تحریف کوئی ہو نہیں سکتی, اس میں تو ڈائریکٹ رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. جو آہستہ آہستہ نازل ہوا 23 سال میں, اس میں تحریف کوئی کر سکتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے جو آہستہ آہستہ بھی نازل کیا ہے نا اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. لو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے, فاتوا بسورۃ من مثلہ, تو کوئی ایک سورہ لے آؤ. یعنی آہستہ آہستہ قرآن آ رہا ہے نا تمہارے سامنے, 23 سال میں آتا رہے گا, تو لے آؤ کوئی ایک سورہ بھی لے آؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر انزال کی بات ہے. تنزیل ہے 23 سال میں, انزال ہے شب قدر میں. بس عزیزان گرامی میں اس کو اختتام تک لے جا رہا ہوں. تقدیر انشاءاللہ منقلب ہو سکے ہماری, اور ہم بہتر مومن بن سکیں اور بہتر مسلمان بن سکیں. اور عزیزان گرامی شب قدر کے لیے تو کہ جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب جو اعمال ہوں گے اس میں سورۃ القدر پڑھیں گے, 3 سوروں کی تلاوت کریں گے, اور تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی پڑھیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی دعائیں, ساری شب قدر کی جو شارٹ دعائیں وہ پڑھیں, شب 23 رمضان کی جو مخصوص دعائیں وہ پڑھیں انشاءاللہ سے, اور قرآن کے اعمال کریں گے. اور اعمال قرآن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے سے اگرچہ کہ شب قدر, لیکن ایک مرتبہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ مصائب اہل بیت کے بھی بیان ہو, تاکہ آنکھوں میں آنسو آئیں اور ہم دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اسباب کو فراہم کر سکیں انشاءاللہ. خدا ہمیں آج کی رات جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرمائے. یہ دعا ضرور کیجیے گا, آج بڑا اہم ہے یہ دعا کہ پروردگار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں. شیخ عباس قمی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ شیخ عباس قمی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نجف کا ایک قبرستان تھا, اس میں ایک شخص کو میت آ رہی تھی اور میں آوازیں سن رہا تھا, چیخ و پکار کی آوازیں, خدا محفوظ رکھے. اور میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے رشتہ دار عزیز سب وہ بڑے سکون میں تھے, کیونکہ وہ ان آوازوں کو نہیں سن رہے تھے کہ جو میں سن رہا تھا. اور اس وقت کہتے ہیں شیخ عباس قمی نے کہا کہ ایسی آوازوں کو سن رہا تھا میں کہ جیسے اس وقت کسی اونٹ کو اگر جلایا جائے, اللہ اکبر, تو اونٹ کیسے چیخے گا, ویسے اس میت سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی. ایک روایت میں نے چند دنوں قبل میرے علم میں آئی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یعنی میرا کانپنے لگا تھا. میں سناتا ہوں آپ کو. کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک, خدا نہ خواستہ, جہنمی جو ہے نا وہ اس شدید تکلیف میں ہوگا کہ اگر اسے, اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کے تندور میں ڈال دیا جائے, جس میں تندور, تو کہتے جہنم سے نکل کر تندور میں اسے اتنا سکون ملے گا کہ وہ سکون کی نیند سو جائے گا. کیا کہنا چاہ رہے اس میں؟ یعنی جہنم کی آنکھ دنیا کے تندور کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتی ہے جس پر آج ہم 5 فٹ دور سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا, میں اس دنیا کے تندور کے. اگر نعوذ باللہ من جہنمی کو نکال کر اس میں ڈال دیا جائے اسے سکون مل جائے گا. یا علی مدد, یا علی مدد. آج ہمیں دیکھیں یہ خوف میں بھی مبتلا ہونا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی مادر پدر آزاد گزار رہا ہوتا ہے. نہ خوف آنا چاہیے, معصیت خدا سے خوف آنا چاہیے. اور یہ کچھ لوگوں پر جہنم حرام ہے, اس میں حدیث میں آیا ہے کہ اس پر جہنم حرام ہے کہ جو فرمایا کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی استرجعت, وہ کہتا نہیں فقط اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں خدا کی طرف رجوع کر رہا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں, سورہ ہمزہ کو پڑھیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ.
ویل اور تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے کہ جو غیبت کرتا ہے اور تانے دیتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ ہے کہ جو مال بھی جمع کرتا ہے اور گنتا بھی رہتا ہے، وہ کاؤنٹ کرتا رہتا ہے. آگے اللہ نے کہا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اگر مال اتنا کہ ہم نے جمع کر لیا ہے، جمع کر کے اس کے بعد اب گن رہے ہو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بار بار آن لائن بیلنس دیکھنے کا، میرا جو ہے نا بینک بیلنس کتنا ہو گیا. یہ آج کے ماڈرن شکل ہے. مال جمع کرنے کا الگ نشہ ہے، گننے کا الگ نشہ ہے. یہ دو الگ الگ ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا الذی جمع مالا وعددہ، مال بھی جمع کرتا ہے گنتا بھی ہے. اور پہلے ہمارے زمانے میں اس میں، اب ہمارا زمانہ کیا، ہمارا بھی یہی زمانہ ہے کیا، لیکن یہ کہ جب تک یہ کیش نوٹ بہت زیادہ چلتے ہیں اور پاکستان انڈیا میں زیادہ تر وہی چلتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی خوشبو بڑی زبردست ہے، قائد اعظم کے نوٹ کی خوشبو. یا وہ پاکستان میں اگر یہاں پر ہے وہاں پر وہ گاندھی جی کی جو ہے وہ انڈیا میں ہے نا. تو جہاں پر جس طرح سے ہو تو ڈالر کا جو ہے وہ تو اس کی جو خوشبو ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑے زبردست، اس کی سب سے مہکتی ہوئی خوشبو. تو مال جمع کرنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کو پھر گننا. الذی جمع مالا وعددہ، یہ قرآن ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ اخلدہ وہ یہ خالدین فیہا ابدا، وہ کیا سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا. نہ کلا نہ لا ينبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ہم حطمہ میں ڈالیں گے، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے نا. آگے کا نار اللہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ حطمہ وہ ہے، یہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے بھڑکایا ہے. بہت ہی تہدید کی وہ اللہ نے. یعنی ایک آگ ہوتی ہے جسے میں بھڑکاتا ہوں، میں کتنی آگ بھڑکا لوں گا، اللہ اگر بھڑکائے گا تو کیا ہوگا. تطلع علی الافئدہ. جو مال بہت جمع کرنے والے ہیں وہ آج سنیں اس میسج کو، مجھ سمیت سب عبرت حاصل کریں. الذی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی جو آگ ہوتی ہے. آج آپ کو لگے گا مولوی صاحب آج کچھ زیادہ ہی ڈرانے والی تقریر، اور یہاں آگ اور جہنم اور قبر فل آپ شروع ہیں. تو اب سال کی ایک رات تو میں اس طرح سے پڑھنے دیں مجھے، اور کیا ہے جو آج ضرورت ہے. آج ہمیں اس خوف کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعا دل کے ساتھ خدا کو پکاریں، شرمندہ ہوں اپنے اعمال پر. التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی جو آگ ہے وہ جلاتی کس کو، جلد کو، اسکن. اگر کوئی بہت زیادہ برن آؤٹ ہو جائے انسان بچتا ہی نہیں ہے. دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، کیوں؟ دل تک پہنچنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس سے پہلے بہت پہلے کام تمام ہو چکا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو جہنم کی آگ ہوگی وہ دل کو جلائے گی. دل کو جلائے گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، مرے گا بھی نہیں. تو مر جاؤ تو بات ختم ہو گئی. پھر التی تطلع علی الافئدہ. یا علی مدد، یا علی مدد. ایک صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد اور آل محمد پر درود کے صدقے میں انشاءاللہ ہم آتش جہنم سے محفوظ رہیں. آپ اپنے گھروں میں ایک اور مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور الحمدللہ کیونکہ میرے سامنے اب آج کے تک لیپ ٹاپ بھی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. ابھی میں نے دیکھا کہ 400 سے اوپر مومنین تو جو ہے نا اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ جہنم کی بات ہے کوئی بھی بات ہے، لیکن مومن کے دلوں پر اثر ہو رہی ہے. آپ نے چینل چینج نہیں کیا ہوا ہے، اس مطلب آپ دیکھ رہے ہیں. 450 سے اوپر تقریباً لوگ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں. تو اور میں واقعا ان تمام مومنین کا جنہوں نے ہمیں اتنی دعاؤں سے نوازا، اتنی محبتوں سے نوازا، کیونکہ جو اعمال شب قدر 21 رمضان کے تھے، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ علم ہوا کہ تقریباً 25,000 افراد نے ہمارے ساتھ عمال کیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. تو 25,000 مومنین جب ایک ساتھ عمال کر رہے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں، ٹائمنگز میں، لیکن انہوں نے اتنی دعاؤں سے نوازا اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا. چونکہ ہم نے لکھا ہوا بھی تھا کہ کمنٹس میں کہ آپ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فاتحہ پڑھیے گا جن کے نام کمنٹس میں. تو یقیناً ہزاروں افراد نے ہزاروں لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اور اس کا یقیناً انشاءاللہ اثر ہوگا اور دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. آج بھی یہی امید ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر. اس لیے آپ جتنے مومنین اسے دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی اور انشاءاللہ بعد میں بھی دیکھیں گے، ان سب کے لیے بھی ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، فقط ڈرانا نہیں ہونا چاہیے، آخر میں ایک امید کی بات. امید کی بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر تو در حقیقت ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. فرمایا من ادرکہا فقط ادرک لیلۃ القدر. جو بی بی فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر لے، جو انہیں درک کر لے، حق کے معرفت تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا. جو ان
کی اصل شان ہے. وہ تو اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، مولا علی جانتے ہیں، ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں، باقی ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، ممکن نہیں ہے. وہ اس پہ فل سٹاپ ہے، پیرا لگا ہوا ہے. لیکن بی بی فاطمہ کے ناموں کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو میننگ ہیں. ایک ہمارے لیے ہے اور ایک ہم سے بڑھ کر ایک بات ہے. ہمارے لیے ہے کہ لأن الناس فوتموا لأن شیعتها ومحبیها فوتموا عن النار. حدیث میں آیا ہے فاطمہ کہتے ہیں دور کرنے والی کو، کہتے ہیں سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں بیوی کا نام لے رہا ہوں اس لیے میں بار بار سلام اللہ علیہ کہہ رہا ہوں. فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو اور محبین کو آتش جہنم سے دور رکھیں گی. سبحان اللہ یا علی مدد، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے اب کیا امید ہو سکتی ہے؟ کم سے کم ان کے محب کے لیول پر آ جائیں. آج کی رات بیوی کو یاد کریں، ان کے صدقے میں دعا مانگیں. فرمایا کہ جو فاطمہ کو درک کر لے گا وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. سلام اللہ علیہ. اور یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی عقلوں کو دور رکھا ہوا ہے ان کی سمجھ سے. سمجھ نہیں سکتے ہم، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ تمہیں بچائیں گی انشاءاللہ. اگر تم نے ان کے بچوں کے ساتھ وفا کی تو وہ بچائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے شب قدر. تو عزیزان گرامی، ایک امید ہے. امید اپنے اعمال سے نہیں ہے. ہم اعمال تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بس ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. باقی یہ کہ بچانے والے تو وہ ہیں. ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے آپ کو خود کہہ سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ نہ کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو انشاءاللہ اور ہمیں بہترین عبادات معرفت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ سے. جزاک اللہ. آپ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ رہے اور اعمال تھوڑی دیر میں شروع ہوں گے. اعمال کی ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ہم شب قدر کے اعمال کریں گے اور میں نے عرض کیا کہ سورہ انا انزلنا کو پڑھیں گے اور 10 مرتبہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 سوروں کی تلاوت کریں گے جو 3 مخصوص سوریں، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان. شب قدر کی مخصوص دعاؤں کو پڑھیں گے اور آخر میں انشاءاللہ اعمال قرآنی زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں گے. زیارت امام حسین ضرور پڑھیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے یہ ایک لفظ ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. میں نے البتہ یہ کتاب میں تو شب 15 شعبان کے لیے حدیث پڑھی ہے، لیکن ایک معروف خطیب ایران میں ڈاکٹر رفیع، ان کی تقریر میں نے سنا تھا کہ یہ حدیث شب قدر کے لیے بھی ہے کہ جو چاہتا ہو کہ 1,24,000 124,000 پروفٹس اس سے ہاتھ ملائیں، اسے چاہیے کہ شب قدر امام حسین کو سلام کرے. اب میں کیا کروں کہ اللہ نے ہر بات اور ہر ذکر میں نام حسین رکھا ہوا ہے. پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، کھانا کھاؤ حسین کو یاد کرو. قصاب کو دیکھتے تھے، ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ذبح کرتے ایسے پانی پلایا تھا. امام سجاد ہر وقت یاد کرتے تھے امام حسین کو. شب قدر امام حسین کو یاد کرو. اس کی شب قدر مکمل ہی نہیں ہے کہ جو امام حسین کو سلام نہ کر سکے. زیارت بھی پڑھیں گے اور دعائے جوشن کبیر بھی ہوگی انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، تو دعائے جوشن کبیر اور پھر یہ اعمال بھی انشاءاللہ ساتھ میں. آپ کی اگر توجہات ہیں تو میں مصائب کے 2 جملے عرض کروں گا. فرمایا کہ جو بی بی فاطمہ کو پہچان لے وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. اے فاطمہ، آپ بھی مظلومہ ہیں اور آپ کے بچے بھی مظلوم ہیں. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ مرثیہ کہ جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پڑھا تھا. کس نے؟ دیبل نے پڑھا تھا. امام نے سے کہا کہ تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو، تم کوئی کلام کہو ہمارے لیے. اور اس نے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا کہ یا فاطمہ ابنۃ الخیر قومی فندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی. اے فاطمہ سید البشر کی بیٹی، آپ بلند ہو اور آپ دیکھیں آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہوئے. قبر بکوفان، قبر ہے ایک کوفہ میں ہے، اور یا لہا من مصیبت، ایک بغداد میں قبر ہے، مدینہ میں قبر ہے، اور قبر بفخن، یہ امام زادوں کے نام لیتے گئے وہ اور ائمہ علیہ السلام کے کہ جہاں جہاں ائمہ کی قبور ہیں. یاد رہے کہ 8ویں امام کی زندگی تک کا واقعہ ہے. تو انہوں نے سارے اشعار پڑھے اور گریا بہت ہو رہا تھا کہ بی بی فاطمہ کہاں کہاں گریا کرتی ہوں گی. کربلا پہنچ کر گریا کرتی ہیں، کوفہ پہنچ کر گریا کرتی ہیں. ابھی کوفہ میں عزیزان گرامی ابھی ایک دن تو گزرا ہے، آج 22 رمضان کا دن ہے نا، کل 21 رمضان، کل ایک ہی دن تو گزرا ہے. ابھی بی بی زینب کو یتیم ہوئے
اور امام حسن امام حسین کو یتیم ہوئے. اتنے مظلوم تھے امام علی علیہ السلام کے 3 الگ الگ جو ہے وہ تابوت بھجوانے پڑے تھے تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ مولا علی کہاں پر دفن ہے. اور جہاں پر مولا علی علیہ السلام پھر اس کے بعد جو دفن تھے تو صفوان جمال سے روایت ملتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پتہ چلا تھا مولا علی کہاں دفن ہے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام ایک جگہ پر پہنچے اور زار و قطار رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے. صفوان جمال وہی جن سے زیارت عاشورہ کی دعا ہے, زیارت عاشورہ کے بعد وہی صفوان جمال, وہ کہتے ہیں مولا آپ یہاں کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہاں پر میرے جد علی مرتضیٰ کی قبر ہے. اور اس وقت امام صادق علیہ السلام نے بتلایا کہ یہاں پر علی کی قبر ہے. دیکھیں میں بی بی کا بھی ذکر کروں گا اور میں اس مرثیے کو بھی پورا کرتا ہوں, لیکن میں مولا علی علیہ السلام سے کہوں گا کہ مولا آپ کا سر بھی زخمی تھا اور آپ کو اس زخمی حالت میں اس طرح سے دفن کیا گیا. زہر کا اثر بھی اتنا تھا کہ جو چہرہ تھا وہ زرد تھا مولا علی علیہ السلام کا, اتنا زرد تھا کہ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ جو پٹی جو یلو رنگ کی تھی, زرد رنگ کی, وہ زیادہ زرد تھی, علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا اور آقا کے اس موقع پر, اس لمحے پر بھی پتہ ہے علی کیا کہتے تھے؟ سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, قبل ان تفخدونی, اس سے قبل کہ مجھے تم کھو دو, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. لیکن ایک جملہ اس وقت یہ بھی کہتے تھے جو زندگی پر اور نہیں کہا مولا نے. کہا مولا یہ کہتے تھے کہ اپنے سوالوں کو مختصر رکھنا, اس لیے کہ اب علی میں طاقت نہیں رہی کہ وہ تمہارے طویل جوابات کو دے سکے. اس لیے تو اتنے شدت میں مولا علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا, آپ کو آپ کے بچوں نے دفن کیا اور شہادت کے بعد آپ کی لاشیں کی بے حرمتی نہیں ہوئی. اس لیے یہ ہمارے ساتھ چند مومنین موجود ہیں امام بارگاہ میں انتظامات وغیرہ کے لیے اور دیکھنے کے لیے. جب بھی میں مصائب کا ساتھ ذکر کرتا ہوں تو وہ خود بیٹھ کر بس رونے لگتے ہیں, اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کی نشانی علامت ہے. تو اے مولا آپ کی لاشیں کی بے حرمتی. 2 لاشیں اہل بیت میں ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بہت بے حرمتی, اور یہ دونوں فاطمہ کے بچوں کے لاشیں ہیں. ایک مدینہ میں لاشا تھا جو تابوت میں چلا, ظالموں نے اتنے تیر مارے, حسن کے جنازے پر تیر مارے, وہ تابوت گھر میں واپس پلٹا. عزیزوں غریبوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں, غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر سے چلتا ہے تو گھر میں واپس نہیں آتا پلٹ کر. یہ غریب فاطمہ کا جنازہ, میرے بھائی میں ایک لفظ بدل دیتا ہوں, یہ غریب مدینہ کا جنازہ تھا. یہ مدینہ کے غریب کا جنازہ تھا, گھر سے چلا, اتنے تیر مارے ظالموں نے کہ کفن سرخ ہو گیا تھا, واپس آیا. اللہ جانے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کیا مقدر ہے, ام المصائب ہے نا بی بی. تو اس وقت بی بی نے گویا اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالا. کس جلال میں ابو الفضل عباس علیہ السلام ہوں گے, حسین نے کیسے روکا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک بہن کے لیے کتنا سخت ہے کہ بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالے, میت پر تیر مار رہے ہیں وہ لوگ, اور میت سے تیروں کو نکالتی رہیں. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی, کربلا میں بھی تو آپ کے بھائی کا لاشا تیروں پر تھا, تو وہاں پر آپ نے تیر نہ نکالے. سبحان اللہ, اہل مصائب ہیں آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جس بہن نے مدینہ میں تیر نکالے اس نے کربلا میں تیر نہیں نکالے, اس لیے کہ کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. 2 جنازے ایسے تھے ان کی بے حرمتی ہوئی ہے. اور حتیٰ حسین کا جنازہ تو وہ تھا کہ یہ عالم ہو گیا. یہ میں مقتل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, یہ خالی زبان حال یا جذبات نہیں ہے, لکھا ہوا ہے. بی بی سکینہ کا جملہ لکھا ہوا ہے. بی بی زینب سے پوچھا پھوپھی اماں ان میں میرے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ ایک لاشے کا یہ حال ہو جائے کہ بیٹی پہچان نہ سکے کہ باپ کا لاشا کون سا ہے. بتائیے کہ میرے بابا کا لاشا کون سا لاشا ہے؟ عزیزوں مصائب ختم کر دیتا, لیکن اب مجھ پر فرض ہو گیا کیونکہ یہ شاید مولا ہی کی جانب سے القا ہوا کہ نہیں 2 جنازے تم نے نہیں کہا صحیح, تیسرے جنازے کا بھی تو ذکر کرو جس کی بے احترامی ہوئی, وہ بغداد کے پل پر جس کے جنازے کو پھینک دیا. عزیزوں جملہ کہوں, میرے مولا موسیٰ کاظم کے جنازے کو انہوں نے رکھا نہیں تھا بغداد کے پل, پھینک دیا تھا بغداد کے پل پر. خدا کی قسم کھا کے بتاؤ, کبھی دیکھا زندگی میں کسی جنازے کو پھینک دے لوگ جا کر؟ رات کے وقت میں پھینک دیا تھا اس جنازے کو. تو
اس ملعون ہارون رشید نے یہ سوچا تھا کہ رات کو جنازہ پھینک دینا وہاں پر تو کسی کو کیا خبر ہوگی، لوگ گزریں گے، سواریاں خود ہی اوپر سے لاشیں کے گزر جائیں گی، لاشا ختم ہو جائے گا، یعنی پامال ہو جائے گا. لیکن رات کے وقت میں سواریاں جو نا دونوں طرف سے بننا شروع ہو گئیں. اب کتنی کوشش کر لی ان لوگوں نے کہ بھئی آگے بڑھے، وہ گھوڑے آگے نہیں بڑھتے. اتر کر دیکھا تو ایک لاشا رکھا ہوا ہے، ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا. کہ یہ تو شیعوں کے امام کا لاشا لگتا ہے، اس لیے کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا تھا امام کا. پھر اس لاشے کو اٹھایا اور بڑی احترام سے پھر تدفین ہوئی مولا کی، کیونکہ پتہ چل گیا یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے. میں کہوں گا مولا یہاں پر بھی لاشے کی بے احترامی ہوئی، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں تھا. عزیزوں رو لینا، شب قدر اب اگلے سال آئے گی نہیں معلوم پھر کون زندہ رہے گا، پھر کسے نصیب ہو سکے. شکر کر لو خدا نے یہ رات نصیب کر دی ہے. بلند آواز سے رونا اور کہنا امام کاظم کا جنازہ، پھر کہتا حیا آتی ہے پھینکا گیا تھا لیکن پامال نہیں ہوا. یہ فقط حسین کا مقدر تھا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. ایک بہن دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاذا حسین مرمل بالدماء یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء. آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ حسین ہے مرمل بالدماء جو گھوڑوں کی ٹاپ. شب قدر کے اعمال میں سے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنا سب سے پہلا عمل. گویا فوراً ہی ہم یہ کر رہے ہیں، مجلس کے ساتھ متصل ہو کر اپنے دلوں کو کربلا پہنچا دیں، اپنے رخ کو کربلا کی طرف کر لیں اور جب حسین کی خدمت میں سلام پیش کریں گے مجھے یقین ہے اس ایک سلام کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال قبول ہوں گے، دعائیں اور حاجات قبول ہوں گے. جس نے حسین کو سلام کر دیا جواب سلام واجب ہے، اسے حسین بھی سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. جس پر حسین سلام کر لیں پھر کیا مشکل ہے، پھر کیا کوئی تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. سب مل کر کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک السلام علی الحسین